السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے لرن عربی چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ یہ عربی ادب کیسے سیکھیں کا پارٹ 5 ہے، یعنی 5واں حصہ ہے۔ آئیے انسانی جسم کے اعضاء یعنی جسم کے اعضاء کے جو ہے عربی میں کیا نام آتے ہیں، آئیے ان کے الفاظ دیکھتے ہیں اور اس کے معانی دیکھتے ہیں، اور پھر جو ہے جملے کو کیسے استعمال کریں، کیسے سینٹینس بنائیں۔ آئیے آج جو ہے اس ویڈیو میں اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ تو آئیے جو ہے تفصیل سے جو ہے جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انسانی جسم کے اعضاء کے جو ہے کون سے پارٹ سے کا کیا نام ہے اور اس کی کیا عربی آتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ رأسن ہے۔ رأسن کے معنی آتے ہیں سر۔ دوسرے نمبر پر ہے اذن کے معنی آتے ہیں کان، اور تیسرے نمبر پر ہے انفن کے معنی آتے ہیں ناک۔ اسی طریقے سے شفتن کے معنی آتے ہیں ہونٹ، اور عین کے معنی آتے ہیں آنکھ، اور اسی طریقے سے لسان کے معنی آتے ہیں زبان۔ یدن کے معنی آتے ہیں ہاتھ۔ اسی طریقے سے رجلن کے معنی آتے ہیں پاؤں، اور اسی طریقے سے اسبعن کے معنی آتے ہیں انگلی، اور سنن کے معنی آتے ہیں دانت۔ اسی طریقے سے ہے رقبۃ جس کے معنی آتے ہیں گردن، اور صدر جس کے معنی آتے ہیں سینہ۔ تو یہ جو ہے انسانی جسم کے اعضاء کے جو ہے پارٹس کے نام تھے۔ تو آئیے اب جو ہے اس کو جملوں میں کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے جو ہے الگ سے الفاظ جو ہے لکھ دیے ہے، درج کیا ہے۔ آئیے جو ہے اس الفاظ کو پہلے سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے کبیر کے معنی آتے ہیں بڑا۔ اسی طریقے سے جو ہے صغیر کے معنی آتے ہیں چھوٹا، اور قصیر کے معنی آتے ہیں ناٹا، اور حمراء جس کے معنی آتے ہیں سرخ، اور واسع جس کے معنی آتے ہیں کشادہ، اور طویل جس کے معنی آتے ہیں لمبا، اور جمیل جس کے معنی آتے ہیں خوبصورت۔ اسی طریقے سے سوداؤ کے معنی آتے ہیں کالا، اور مفتوحۃ کے معنی آتے ہیں کھلا ہوا۔ اسی طریقے سے جو ہے سمینۃ جس کے معنی آتے ہیں موٹا۔ تو اب ہم جو ہے ان کو جو ہے سینٹینس کیسے بنائیں اور جملوں میں استعمال کیسے کریں، تو ہم جو ہے اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر مثلا کہنا ہو کہ سر بڑا ہے، تو پھر جو ہے جملہ جو ہے اس طریقے سے بنائیں گے کہ الرأس کبیر کہ سر بڑا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے رأس سر بڑا ہے، تو اب جو ہے راس کی جگہ پر جو ہے ہم اذن استعمال کر لیں کہ الاذن کبیر کہ کان بڑا ہے۔ اسی طریقے سے الانف صغیر تو ناک جو ہے بڑا ہے۔ اب جو ہے بڑا کی جگہ پر ہم جو ہے دوسرا چیز بھی استعمال کرتے ہیں جیسے صغیر، تو اگر ہم کبیر کی جگہ پر جو ہے صغیر لاتے ہیں تو اس کے معنی آتے ہیں کہ سر جو ہے چھوٹا ہے، اور ید الید قصیر کہ ہاتھ جو ہے ناٹا ہے۔ اب جو ہے جملہ کو استعمال کرنے میں، سینٹینس بنانے میں ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ضروری یہ ہے کہ آپ جو ہے ان الفاظ کو جب آپ استعمال کریں گے تو اس کے شروع میں الف لام جو ہے لگانا ضروری ہے، اور بلکہ لازمی ہے۔ تو ہم جو ہے کچھ جو ہے جملے بنا کر کے مثال کے طور پر، ایگزامپل کے طور پر آپ کو سمجھاتے ہیں۔ روک دینا۔ ہاں، تو ایگزامپل کے طور پر جو ہے ہم اس کا جو ہے جملہ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں کہ سر بڑا ہے۔ تو اب جو ہے اس کو ہم اس طریقے سے بنائیں گے کہ الرأس پہلا جو ہے ادھر سے جو ہے ایک لفظ استعمال کریں گے
اور دوسرا لفظ جو ہے اس میں سے استعمال کریں گے اور اس طرف جو لکھا ہوا تھا اس میں سے استعمال کریں گے۔ تو پہلا جو لفظ ہے اس کو ہم استعمال کریں گے تو اس پر جو ہے الف لام جو ہے لگانا ضروری ہوتا ہے، اور دوسرا جو لفظ جو ہے اس میں سے اس خانے میں سے استعمال کریں گے یا اس خانے میں سے استعمال کریں گے تو اس پر الف لام جو ہے داخل نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے یہاں پر ہے کہ سر بڑا ہے تو یہاں پر کہیں گے کہ الرأس کبیر، الرأس کبیر۔ اسی طریقے سے ہونٹ کشادہ ہے یا چوڑا ہے تو کہیں گے الشفۃ واسعۃ۔ تو پہلے لفظ میں جو ہے الف لام استعمال ہوا ہے، دوسرے لفظ میں جو ہم نے جو ہے اس کھانے سے اور اس کھانے سے استعمال کیا ہے اس میں الف لام نہیں لگا ہے بلکہ جو ہے یہ تنوین استعمال ہوا ہے۔ تو یہ تو جو تھے کچھ الفاظ تھے جس کا جو ہے کس طریقے سے ہم جو ہے جملہ استعمال کریں گے اور کس طریقے سے سینٹینس بنائیں گے۔ تو آئیے جو ہے ہم جو ہے کچھ سوالات جو ہے یہ لکھتے ہیں جس میں جو ہے مشق کرنا جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا بلکہ ضروری ہے۔ تو ہم نے جو ہے اسماء اشارہ کے تحت جو ویڈیو بنایا تھا تو ہم جو ہے اس اعتبار سے بھی جو ہے جملہ یہ سوالات دیں گے، اور آج جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اس اعتبار سے بھی جو ہے کچھ سوالات جو ہے یہ دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے اس کو استعمال کیجیے گا اور ریہرسل کیجیے گا، مشق کیجیے گا۔ پھر جو ہے ہم اگلے ویڈیو میں جو ہے جو سوالات دیں گے اس سوالات کے جو ہے جوابات جو ہے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ دیں گے۔ تب تک کے لیے جو ہے آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر جو ہے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔ جو سوالات کی طرف جو ہے نظر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اس میں اشارہ کا جو ہے استعمال کس طریقے سے کیا جاتا ہے، محل استعمال ہم نے اس کو تفصیل سے سمجھایا تھا۔ آئیے جو ہے اس کے سوالات کو دیکھتے ہیں۔ تو پہلا جو سوال ہے اس میں ہے درج ذیل الفاظ، یعنی نیچے دیے گئے الفاظ سے پہلے اس میں اشارہ لگائے۔ اس میں اشارہ یعنی ھذا ذالکا، اگر واحد ہے تو ھذا مذکر ہے، اگر یہ دور کے لیے ہے تو ذالکا استعمال کریں مذکر کے لیے، اور اگر مؤنث ہے تو ھذہ استعمال کریں گے، اور اگر مؤنث دور کے لیے ہے تو تلک استعمال کریں گے، اگر جمع ہے تو ہؤلاء مذکر مؤنث دونوں کے لیے برابر ہے نزدیک کے لیے، اور اگر دور کے لیے جو ہے جمع استعمال کرنا ہے تو اولئک کا استعمال کریں گے جو مذکر و مؤنث دونوں کے لیے برابر ہے۔ تو یہاں پر جو ہے حمار، تو اس سے پہلے جو ہے ہمیں اس میں اشارہ یا ھذا لگانا ہے یا ذالک لگانا ہے، وہ جو ہے موقع محل کے اعتبار سے۔ تو حماروں سے پہلے یہ اس میں اشارہ لگانا ہے، تو یہ جو ہے 6 اور ادھر 10، تو جس طرف جو ہے نشان کھینچا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے اس میں اشارہ استعمال کرنا ہے موقع اور محل کے اعتبار سے۔ اب جو ہے دوسرے سوالات کی طرف جو ہے نظر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے عربی میں جو ہے کچھ جملے دیے گئے ہیں، سینٹینس دیے گئے ہیں جس کا عربی ترجمہ یعنی عربی جو ہے بنانا یہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، یہ قلم ہے تو قلم کی عربی جو ہے قلم ہی آتی ہے۔ کرسی، تو کرسی کی عربی کرسی ہی آتی ہے۔ بلی، قطۃ کے معنی آتے ہیں بلی، جو وہاں پر بھی استعمال ہوا ہے، تیسرے نمبر پر ہے۔ تو قطۃ کے معنی آتے ہیں بلی۔ اس طریقے سے بطخ، تو بطخ کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ لڑکے، تو لڑکے جو ہے جمع ہیں، لڑکے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ایک چیز جو ہے یہاں سمجھنا ضروری یہ ہے کہ اردو میں جو ہے جمع ہم جو ہے کس طریقے سے پہچانیں گے، تو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر ہیں کا استعمال ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمع ہے، اور جہاں پر صرف ہے کا استعمال ہے تو سمجھیے کہ وہاں پر واحد ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ لڑکے ہیں تو یہاں پر استعمال ہوگا ہؤلاء اولاد، یہ جو ہے لڑکے ہیں۔ یہ مرد ہیں تو یہاں پر جو جمع کے استعمال، وہ دونوں کتابیں ہیں، یہ دونوں پینسل کٹر ہے، اور 9 پر ہے، یہ دونوں لڑکیاں ہیں، 10 نمبر پر ہے، وہ دونوں عورتیں ہیں۔ تو ہم نے جو ہے اس میں اشارہ کے استعمال واحد، تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے بتلا دیا تھا۔ تیسرا سوال جو ہے دیکھتے ہیں، اس میں اشارہ کے حوالے سے تعلق سے کہ خالی جگہوں کو مناسب مشار الیہ سے
پر کرے. مطلب یہ ہے کہ پہلے جو ہے اس میں اشارہ دیا ہوا ہے، اس کے بعد جو اسم ہے اس کو جو ہے استعمال کرنا ہے. تو حاضہ کے بعد جو ہے جو مشار الیہ ہے مناسب الفاظ کے ذریعے سے وہاں پر یہ کرنا ہے، بھرنا ہے. اسی طریقے سے ہاؤلائی دوسرے نمبر پر ہے، اسی کے مناسب سے. یہاں پر ایک بات جو ہے یاد رکھنا ضروری ہے کہ جب اس میں اشارہ واحد ہوگا تو اس کے بعد جو اسم ہوگا یعنی مشار الیہ وہ بھی واحد ہوگا. اور اگر مشار الیہ اسم اشارہ یعنی کہ ہاؤلائی اگر جمع ہے تو اس کے بعد جو اسم آئے گا یعنی مشار الیہ وہ بھی جمع ہوگا. تو ہاؤلائی اس کے بعد جو ہے مشار خالی جگہ وہاں پر استعمال کرنا. ہاتانی یہ تثنیہ ہے، اس کے بعد جو ہے مشار الیہ کو استعمال کرنا. تو اسی طریقے سے جو ہے اسماء اشارہ وہاں پر دیے گئے ہیں اور مشار الیہ کو جو ہے خالی جگہ چھوڑ دیا گیا ہے، وہاں پر جو ہے بھرنا ہے اور پر کرنا ہے. سوال نمبر 4. آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 4 کیا ہے. تو سوال نمبر 4 میں کہتا ہے الفاظ کے معنی پہلے لکھنا ہے، اس کے بعد جو ہے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے. آئیے ایک کو سمجھا کر کے جو ہے بتاتے ہیں. جیسے کہ الرأس کے معنی آتے ہیں سر. تو اب جو ہے اس کا معنی یہاں پر لکھنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے معنی لکھ کر کے یہاں پر جو ہے سینٹینس بنانا ہے یعنی جملہ بنانا ہے. تو اب جو ہے الرأس ہے تو ہم نے اس کو جو ہے جملہ میں استعمال کیا ہے الرأس کبیر. الرأس کبیر کے سر بڑا ہے، تو ہم نے اس کا معنی بھی لکھا ہے اور اس کو جو ہے جملہ میں استعمال بھی کیا ہے. اسی طریقے سے السن کے معنی لکھنا ہے اور اس کو جملہ میں استعمال کرنا ہے. اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر ہے اللسان، اس کے معنی لکھنا ہے اور جملہ استعمال کرنا ہے، جملوں میں استعمال کرنا ہے. اسی طریقے سے الیدو ہے، اس کو جو ہے اس کا معنی لکھنا ہے اور اس کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. العین، اس کے معنی لکھنا ہے اور اس کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. اور آخر میں ہے الصدر، اس کے معنی لکھنا ہے اور اس کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. سوال نمبر 5 اور آخری سوال، جس کا جو ہے عربی میں ترجمہ کرنا ہے. یعنی ہم نے جو ہے عربی جملہ جو ہے وہاں پر درج کیا ہے اور اس کو جو ہے اردو سے عربی استعمال کرنا ہے یعنی ٹرانسلیشن کرنا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. تو یہ دانت ہے تو ہم نے جو ہے اس کی جو ہے عربی بتا دی ہے. سینہ چوڑا ہے تو چوڑا، اس کے معنی جو ہے واسعن کے معنی آتے ہیں چوڑا. بلی کالی ہے، ہم نے اس کے معنی بتا دیا. وہ سر ہے، یہ انگلی ہے، ہاتھ کھلا ہوا ہے اور پاؤں لمبا ہے، آنکھ چھوٹی ہے. تو یہ جو ہے آج کے کچھ سوالات تھے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو.